کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی زندگی 23 سالہ زندگی پر مشتمل ہے، اگر اس 23 سالہ زندگی پہ جتنا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اگر اس کو آگے پہنچائے تو صحابہ نے تو پہنچایا ہے، پہلے نقل تو صحابہ نے کیا ہے. جی بالکل، یعنی 23 سالہ زندگی میں، ورنہ ایسی لیگیسی آج تک نہیں، ورنہ انسان جتنے بڑے اشخاص اس دنیا میں ہسٹری میں آج تک رقم ہوئے ہیں ان کے مرنے کے ساتھ ان کی لیگیسی ختم ہو چکی ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت میں یہاں گزار کے جب یہاں سے رحلت فرما لیتے ہیں، پردہ فرما لیتے ہیں، اس کے بعد صحابہ نے اس لیگیسی کو آگے چلایا اور اتنا چلایا کہ پوری دنیا تک پہنچا ہے. انہی جن پہ تبرہ ہوتا ہے، جن پہ یہ تنقید نقد کرتے ہیں، انہی صحابہ نے ان کو آگے پہنچایا. سب سے پہلے اگر دیکھیں ختم نبوت پہ کام کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع تک ان کی یعنی پوری سلطنت پہنچی. صحابی کہیں گے کس کو؟ جی تو علماء نے جو اس تناظر میں بات کی ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یا تو اس کا الٹا بولا جاتا ہے کہ او رآہ النبی، یا جس نے کوئی عامہ صحابی ہے تو وہ تو نہیں دیکھ پائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. یا اس سے رعا کا لفظ نکال کر کے، دیکھنے کا لفظ نکال کر کے بولا جاتا ہے من صاحب النبی، جس نے یعنی صحبت اختیار کی، جو کہ قرآن کا بھی لفظ ہے معہو، جو اللہ نے کہا والذین معہو، جو ان کے ساتھ ہے. تو یہ جو ساتھ والے ہیں، چاہے ان کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا یا ان کے ساتھ مصاحبت کیا، ان کے ساتھ رہے، اور پھر انہوں نے اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، اور بعثت ہونے کے بعد اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اسی حال میں اس شخص کی وفات بھی ہوئی. یہ مکمل جو قیود ہے، ان ساری قیود کو دیکھ کر کے ہم بولتے ہیں فلاں شخص جو ہے وہ صحابی ہے. اور ایک اور قید جو علماء نے لگائی ہے یقظتاً، یعنی وہ ہے کہ بیداری کی حالت میں. ایسا کوئی آج دعویٰ نہیں کر سکتا، جیسے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، تو مجھے دیکھا، یعنی وہ چیز تو صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں خواب میں، اللہ تعالیٰ جس کو دیدار کروانا چاہے، لیکن اس کو ہم صحابی کی کیٹیگری میں ڈالیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں انہوں لوگوں نے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی جو روایت ہے، یہ کوئی عام اشخاص نہیں ہے، بلکہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ اللہ نے ان کو چن رکھا تھا لصحبت نبیہ، ان کے نبی کی صحبت کے لیے. اور جب اللہ نے اختیار بھی کیا، نظر اللہ فی قلوب العباد، اللہ نے جو ہے انسان اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ نے سب سے بہترین دل پایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فاختارہ یعنی نبوتی ہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے چنا. فنظر نظرۃ الی عباد، اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ جو ہے اپنی بندوں کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، پھر اس کے بعد جو سب سے بہترین دل پائے ہیں وہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر فاختارہم لصحبت نبیہ، پھر اللہ نے ان کو چنا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے. یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ تاکہ وہ ان کی جو ہے صحبت میں رہ کر کے ان کی جو ہے نصرت کرے، تاکہ ان کی جو ہے مدد کرے اور دین اسلام کو پھیلائے. یہ صحابہ ہی ہے جن کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اسلام جو ہے لیا ہے اور اس لے کر کے اس کو پھیلایا ہے. اگر ہم بولیں گے کہ اللہ نے جو یہ تدبیر اختیار کی، اگر یہ تدبیر اللہ اختیار نہیں کرتا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے اشخاص ایسے بھی تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، ہم جو ہے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہاں سے جیت کر کے آ، پھر ہم دیکھتے ہیں. لیکن نہیں، یہ صحابہ ویسے تھے کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، جو ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے. آپس میں تو رحماء ہے، کفار پہ جو ہے ان پر شدت والے. اللہ نے ان کو اس لیے اختیار کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد ہے بعثت کا، وہ ہے تبلیغ دین، وہ ہے پوری انسانیت تک یہ دعوت پہنچانا اور قیامت تک اس کو رکھنا. تب ہی یہ پاسبل ہے جب ایسے لوگ چنے گئے اور ان کو صحابہ کا درجہ ملا. یہ صحابہ کی پہلے ڈیفینیشن میں یہ ساری چیزیں آتی ہے کہ صحابہ ہے کون. ہمارے لیے مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ جو شخص ان پر بات کرتا ہے اس کو پہلے صحابی کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی عام انسان تھے.
نہیں بلکہ اللہ نے ان کو اختیار کیا ہے. اور اللہ نے خاص طور پر جب یہ بتایا کہ والذین معہ، یہ چیز بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ جو اس کے ساتھ ہے. اگر بولنا ہی تھا تو بولنا تھا ایمان والے، وہ تو جنرل آ جاتے، معہ کا کوئی الگ سے غرض و غایت نہیں رہتی. لیکن اللہ نے جو معہ کی قید لگائی ہے اس سے ان صحابہ کی صحبت کی وجہ سے فضیلت جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے.